الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم امن کے ذات ہے کہ ماہ ربیع الاول میں ہم نبی مہربان آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں کی کامیابی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی انسان کو بھی ساری انسانیت کے لیے رہنما، ماڈل، نمونہ زندگی، معیار، آئیڈیل نہیں بنایا سوائے کہ ایک ہستی کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ میری جناب میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، محبوب ہونا چاہتے ہو، مقرب ہونا چاہتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ زندگی اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو کہ میں اللہ سے ملوں گا، مجھے اللہ سے ملنا ہے، والیوم الآخرہ، اور جو آخرت کے دن کی کامیابی چاہتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا۔ تین چیزیں بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ زندگی ہے کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو، آخرت کی کامیابی چاہتا ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہو، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ زندگی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد و نصرت سے ہم اگلے دروس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم صرف ایک پہلو کو ذکر کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنیادی انسانی حقوق۔ آج یہ بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے، انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، بڑا اس کا چرچا ہوتا ہے، بڑا اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے ایک بات کہوں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اقوام متحدہ نے جو ہیومن رائٹس، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جو قاعدہ بنایا ہے، جو کلیہ بنایا ہے،
جو قرارداد بنائی ہے، جو اصول بنائے ہیں، ہمیں حیرت بھی ہوتی ہے، ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے اور فخر بھی ہوتا ہے کہ وہ سارا کا سارا بلکہ بیشتر حصہ خطبہ حجۃ الوداع سے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو آخری حج پر خطبہ جو دیا تھا، اس میں انسانوں کے جو حقوق بیان فرمائے تھے۔ تو آج اقوام متحدہ کا جو عالمی منشور ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، وہ سب اس کا چربا ہے، اسی سے لیا ہوا۔ اقوام متحدہ آج بیان کر رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا، لیکن ہم مسلمان ہمیشہ کی طرح اپنی تعلیمات سے بے خبر، اپنے ماضی سے ناشنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ بات ذکر فرما دی۔ اب دیکھیں، اگر قانون کی بات آئے تو قانون کے حساب سے، حقوق کے تعین کے حساب سے اگر انسانوں کی سوچ، انسانوں کے فکر کے حوالے سے بات کرے تو انسان کے تو افکار ایک تو بدلتے رہتے ہیں، دوسرے مختلف بھی ہوتے ہیں۔ بر صغیر میں رہنے والوں کی سوچ اور فکر الگ ہوگی، افریقہ میں رہنے والوں کی سوچ اور فکر الگ ہوگی، مغرب میں رہنے والوں کی سوچ اور فکر بالکل الگ ہوگی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بر صغیر میں رہنے والے افریقہ والوں کے لیے قانون بنائیں، افریقہ والے مغرب کے لیے قانون بنائیں؟ قانون تو وہ بنائیں جس کی نظر میں سارے ایک برابر ہوں۔ اور انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے برابر کو کسی کو نہیں سمجھتا۔ ہر علاقے کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، فخر و غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ تو قانون وہ بنائے کہ جس کی نظر میں سب کی اہمیت برابر ہو، اور یقیناً خالق کے علاوہ ایسی کوئی ہستی نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق اس کی نگاہ کے اندر سارے کے سارے برابر ہیں۔ افریقہ کے رہنے والے ہیں، بر صغیر کے رہنے والے ہیں، مغرب کے رہنے والے ہیں، شمال کے رہنے والے ہیں، جنوب کے رہنے والے ہیں، اللہ کی نگاہ میں سارے مخلوق برابر ہیں۔ اللہ کی طرف سے سب کے لیے قوانین بھی برابر ہیں۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا جو دین ہے یہ مکمل دین اطاعت ہے، فرما برداری۔ انسان اطاعت کے لیے تیار ہو، اطاعت کرے اللہ رب العالمین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب دیکھیں، جو انسانی قوانین بناتے ہیں، انسانی حقوق کا تعین کرتے ہیں، انسانوں کے لیے انسان بیٹھ کر قانون بناتے ہیں۔ ایک طرف سے انہوں نے یہ قانون بنایا کہ جناب جمہوریت ہونی چاہیے، اور جمہوری قوتوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، لیکن الجزائر میں جب انتخابات ہوتے ہیں اور وہاں کی سب سے پاپولر پارٹی الجماعت الاسلامیہ جب انتخابات میں جیت جاتی ہے تو اسے حکومت بنانے نہیں دیتے، بلکہ مارشل لا نافذ کر کے اس نتائج کو ختم کر کے ملک پر فوجی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اور یہی مغرب جو صبح شام جمہوریت کی تسبیح پڑھتا نظر آتا ہے، یہ اس فوجی حکومت کی تائید کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مد مقابل اسلام ہے۔ اب جمہوریت کا سبق نہیں پڑھتا، جمہوریت کا سبق تو اس وقت پڑھنا ہے کہ جب مد مقابل اسلام نہ ہو۔ جب اسلام آ جائے تب جمہوریت نہیں کہنی۔ یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ جمہوریت تب کہنی ہے کہ جب اسلام نہیں ہو، تب کہیں گے جی عوام کو رائے دہی کا حق ہونا چاہیے، اور جب عوام رائے دے کر اسلامی حکومت قائم کریں گے تب ہم جمہوریت کا پارٹ بند کر دیں گے، تب ہم جمہوریت کا سبق نہیں پڑھائیں گے، پھر ایک فوجی حکومت کی تائید کریں گے۔ عالمی حوالے سے بچوں کا دن مناتے ہیں، جنہوں نے بچوں کا دن منایا، جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ عالمی طور پر آج چلڈرن ڈے ہے، 9 نومبر دن منایا جاتا ہے باقاعدہ، 14 نومبر ہے یا 9 نومبر۔ آپ دیکھیں
کہ باجوڑ کے مدرسے پر امریکی طیارے آ کر بمباری کرتے ہیں، 84 بچے ایک مدرسے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اس وقت چلڈرن ڈے یاد نہیں ہے، اس وقت بچوں کے حقوق کیا تھے، کیونکہ بچے مدرسے کہتے ہیں، اوپر سے مسلمان بھی کہتے ہیں آپ لوگ کیرلا نیل چڑھا، ایک مسلمان اوپر سے مدرسے کا طالب علم، اس کے کہاں سے حق آ گیا بھائی؟ اس کے تو حقوق ہے نہیں، حقوق تو صرف مغرب میں رہنے والوں کو۔ اس لیے مدارس میں رہنے والے طلبہ کو مارا جائے، مساجد میں نمازیوں کو قتل کیا جائے، بمباری کی جائے۔ 84 بچے ایک دن کے اندر شہید کر دیے گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں انسانی حقوق کا تعین کرنے والے۔ انسان کو آزادی ہے اپنی رائے کے اظہار کرنے کی، اپنے رائے کے اظہار کرنے کی آزادی ہونا اور کسی کی توہین کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلام میں بھی آزادی، آپ اپنی بات کہنے کی آزادی آپ نے کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں واضح طور پر یہ بھی منع فرمایا ہے کہ برے نام سے مت پکارو، وَلَا تَلْمِزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، بدگمانی نہ کرو۔ آزادی اظہار رائے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی کردار کشی کریں۔ آزادی اظہار رائے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مقدس ہستیوں کی توہین کریں۔ اب آپ دیکھیں مغرب کو جب بھی اس بات کا سبق پڑے گا تو آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نیچے رکھنے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موویاں بنائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے، اور کیا کہیں گے کہ جی ہمارے ہاں تو آزادی اظہار رائے ہے۔ سمجھ نہیں آتی کیسی آزادی اظہار رائے ہے کہ اگر وہاں کوئی یہودیوں کے ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کرے تو بات نہیں کر سکتے، سزا ہے وہاں پہ باقاعدہ۔ اسرائیل میں تو سزائے موت ہے، اب اظہار آزادی رائے کہاں چلا گیا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے آپ آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں نا، لیکن جب ہولوکاسٹ کی بات آتی کہ نہیں جناب یہودی اتنے نہیں مرے، ہٹلر نے نہیں مارے، آپ زیادہ تعداد بتا رہا، آپ انکار کریں، نہیں کر سکتے آپ انکار۔ مغرب میں جو سزائیں ہیں وہ تو ہیں، اسرائیل میں سزائے موت ہے اس کے لیے، اب اظہار آزادی رائے کہاں چلا گیا؟ تو مطلب کیا ہوا؟ قانون بنانا اور بات ہے، قانون بنا کر اس پر عمل کرنا اور بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنائے، قانون پر عمل کر کے دکھایا بھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں عزیزان محترم، قیدیوں میں شامل تھے اور رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے، تو جب رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے تو آہ 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 کی آواز تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے کرا رہے تھے۔ حضور کو آواز پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، چچا ہے نا، سگے چچا ہیں، قیدیوں میں آئے ہیں، بند ہے، کیا کریں؟ ایک محبت کا رشتہ تو، خون کا رشتہ تو ہے نا اپنی جگہ پر، وہ تکلیف کا احساس تو ہوتا ہے انسان ہونے کے ناطے۔ صحابہ نے بے چینی دیکھی تو پوچھا کہ حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دیتے ہیں، فرمایا کہ نہیں، پھر سب کی کرو، 70 کے 70 قیدیوں کی رسی ڈھیلی کرو۔ قانون بنانا اور بات ہے، عمل کرنا اور بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا۔ آج جب کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، اور زیادہ دور کیوں جا رہے ہیں، ابھی افغانستان کی بات کر لیں، امریکہ نے جب قبضہ کیا تو طالبان کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے؟ کنٹینرز کے اندر بند کر کے ان کو جلایا گیا، کنٹینرز کے اندر بند کر کے ان پر فائرنگ کی گئی، یہاں تک کہ حبس کی وجہ سے مر گئے۔ جن لوگوں نے معافی مانگ کر آئے ان کو بھی مارا۔ اور ایک فتح مکہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، ایک صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا دن ہے، آج ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا دن ہے۔
تو حضور نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کہو کہ الیوم یوم المرحمہ، بلکہ فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج شفقت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ یہ نادان ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو اپنے مخالفین کا نام لے کر فرمایا کہ ان کے گھروں پہ کوئی پناہ لے تو ان کو امان ہے۔ کیا موجودہ تاریخ میں کوئی مل سکتا ہے کہ کوئی دشمن کہے کہ میرے دشمن کے گھر پر پناہ لے لے تو اسے امان ہے؟ لوگ تو گھروں سے نکال کر مارتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ ہم ان سے ہی امید رکھتے ہیں کہ انسانی حقوق، یہ انسانی حقوق بیان کریں گے۔ تو انسانی حقوق کا بیان کرنا اور بات ہے، اور اس پر عمل کر کے دکھانا اور بات۔ غزوہ خیبر میں یہودیوں کی بکریاں آ گئی تھی اور وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے اپنی بکریوں کا مانگا کہ بکریاں ہمیں واپس چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی واپس۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو ہمارے مخالفین کی لہٰذا اس کو پکڑ کر رکھا جائے گا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کھمبا ہے۔ فَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ حَبُّ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کی بارگاہ میں محبوب وہ ہے کہ جو اس کی عیال کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ اب دیکھیں عزیزان محترم، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، اے لوگوں یاد رکھو تمہارا رب ایک ہی ہے۔ وان آباءکم واحد، تمہارے آباء و اجداد ایک ہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے سارے انسان پیدا ہوئے ہو۔ لا فضل لعربی ولا عجبی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ولا لعجمی علی العربی، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ زمین کی وجہ سے، زمان کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، رنگت کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کس وجہ سے ہے؟ صرف تقویٰ کی وجہ سے۔ اور یہ بات ذکر فرمائی کہ ولا احمر علی الاسود ولا الاسود علی الاحمر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقویٰ، مگر صرف تقویٰ کی وجہ سے فضیلت ہے۔ جو جتنا متقی، جو جتنا پرہیزگار، جو جتنا اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا، وہ اتنا زیادہ اللہ کا محبوب۔ یہ نہیں بتایا کہ جناب کالے رنگت والے ان کی حیثیت نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر ہمارے یہاں دستور ہے۔ مغربی معاشرے کے اندر ایک وقت ایسا تھا کہ پارک کے باہر بورڈ لگا ہوا ہوتا تھا، ابھی بھی تصویریں نیٹ پر موجود ہیں کہ کتے کا اور کالے شخص کا داخلہ منع ہے۔ یہ تو اسلام آیا، اسلام نے آ کر یہ رنگت کا فرق ختم کیا۔ اسلام آیا، اسلام نے ذات پات ختم کی۔ اسلام آیا، اسلام نے یہ ساری چیزیں اٹھائی کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے تقویٰ۔ اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا اتنا وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہ مقبول ہوگا۔ اور پھر فرمایا ان کل مسلم اخو المسلم، ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا بھائی ہے۔ وان المسلمین اخوہ، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اور پھر فرمایا خصوصیت کے ساتھ اتقاکم مرضاکم مطعموہم مما تأکلون وقسوہم مما تلبسون، اپنے غلاموں کا خیال کرو، ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ غلاموں کے حوالے سے واضح غلام جانوروں سے بدتر زندگی گزار، دن پر محنت مزدوری کرتے تھے، رات کو گھر آتے تھے تو ان کو بیڑیوں سے باندھ دیتے تھے مالک۔ اور کوئی مالک اپنے غلام کو قتل کر دے، باندی کو قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس سے کہ کوئی اس سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اس کی ذاتی چیزیں مار دیا، ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ وہ جو کمائے مالک کی کمائی ہے۔ اسلام نے آ کر ان کو حق دیے، اسلام نے آ کر ان کو حقوق دیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، یہ جو جاہلیت کے زمانے میں جو کشت خون ہوا تھا وہ سب ختم ہو چکا۔
اسلام سے پہلے کی ساری دشمنیاں ختم ہو چکی ہیں۔ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمَ نَضَعُ مِن دِمَائِنَا دَمَ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِث، اور پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ ابن حارث کا ہے۔ وَرِبَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعًا، اور پہلے جو بھی سود تھا وہ سارا کا سود میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں کہ سود اللہ نے حرام کر دیا، اب کوئی سودی لین دین نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اصول نہیں بنائے بلکہ اصول بنا کر اس پر عمل کر کے بھی دکھایا، ایک صالح معاشرہ بنا کر دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ وہ زمانہ، وہ معاشرہ کہ جہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو زندہ درگور کر دی جائے، وہ معاشرہ کہ جہاں خواتین عزت اور احترام کے ساتھ نہ رہ سکتی ہوں، وہ معاشرہ کہ جہاں خواتین کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا، وہ معاشرہ کہ جہاں اب اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہوگی کہ اگر کوئی خاتون کوئی بچی پیدا ہو گئی تو باپ اس کا شرم محسوس کرتا تھا کہ معاشرے میں مجھے لوگ ذلیل کریں گے، اس لیے اس کو بچی کو زندہ درگور کر دیتے۔ کتنا بڑا ظلم، کتنی بڑی مصیبت۔ کوئی قافلہ جا رہا ہو، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوں، ظاہری باتیں خواتین بھی ہوتی ہیں ساتھ میں نا، تو وہ خوف محسوس کرتے تھے کہ کب حملہ آور کوئی حملہ کرنے کا، ہماری خواتین کو لوڈیاں بنا دیا جائے، ان کو مارکیٹ میں فروخت کر دیا جائے۔ یہ معاشرہ، اس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان پر ظلم نہ کرو، خواتین کے حقوق کا خیال کرو۔ خواتین، اب دیکھیں کہ جو معاشرہ بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، اس معاشرے میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جسے 2 انگلیاں پیوست ہوگی۔ کس معاشرے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں خواتین کو زندہ درگور کر دیا جا رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ خواتین کا تم پر حق ہے، تمہارا خواتین پر حق ہے، اور یہ خواتین تمہارے پاس موجود ہیں، اپنے اوپر کوئی حق نہیں رکھتی، تمہاری خدمت پر مامور ہیں۔ وَإِنَّكُمْ إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے امانت کے طور پر، اللہ کے نام پر تم نے ان کو لیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ وَاسْتَوْصُوا بِهِنَّ خَيْرًا، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کون سے معاشرے میں؟ کہ جہاں خواتین کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو ان کے معاملے میں، اور یہ بھی فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کی کمزوری، اس کی نادانی، اس کا حسن ہے، اس کو سیدھا کر کے پسلی سیدھی ہو جائے اچھی تھوڑی لگے گی، یہاں سے ٹیڑھی ہڈی نکلی ہوئی، عجیب لگ رہا ہو، تو ان کی جو بھی کمزوری ہے وہ ان کا حسن سمجھا جائے، نہ کہ اس پر ظلم کیا جائے، نہ کہ اس کو مارا جائے، نہ کہ اس کے اوپر تشدد کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم علیکم حرام، بے شک تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا دن بڑی حرمت والا ہے، فی شہرکم ھذا، جیسے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑی حرمت والا ہے، وفی بلدکم ھذا، جیسے کہ یہ شہر مکہ بہت زیادہ حرمت والا ہے، الی تلقون ربکم، اس وقت تک کہ جب تک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، قیامت تک کے لیے واضح کر دی، ایک دوسرے کا مال نہیں چھین سکتے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے، حرام ہے تمہارا جانوں پر حملہ کرنا، مالوں پر حملہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ فرمایا، قرآن نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں انسانوں تمہارے لیے زندگی ہے، اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس جرم کی اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کے دین کے اندر انصاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی جگہ کوئی دوسرا قتل کر دیا جائے گا، نہیں، وہی آدمی جس نے جرم کیا اس کو سزا ملے گی۔
اور اسی سزا سے ہی معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے. سزا نہیں ہوتی ظاہر بات ہے پھر معاشرے میں خوف ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، میرا کوئی احتساب کرنے والا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا ترجعوا بعدی ضلالا، یاد رکھو میرے بعد گمراہی میں نہ پڑ جانا، گمراہ نہیں ہو جانا، قرآن و سنت کو چھوڑ کر کہیں اور نہ چلے جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض، ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ، ایک دوسرے پر حملے کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے سے لڑنے لگو، ایسا نہ کرنا میرے بعد. یعنی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کتنی پیاری نصیحتیں فرمائی، کتنی پیاری تاکیدات بیان فرمائی کہ لوگوں ایک دوسرے کی گردنوں پر حملے نہ کرنا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑانا، ایک دوسرے سے لڑنا نہیں، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، گمراہ نہ ہو جانا. وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، القریب تم اپنے رب سے جا کر ملو گے. فَيُسْأَلَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کا سوال کرے گا، پوچھے گا بتا تم نے کیا عمل کیا. اس لیے عزیزان محترم یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی عطا کی ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے. خود قرآن مجید نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے اس کو عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا بتاؤ یہ نعمت تم نے کس کام میں استعمال کی، خیر کے کاموں میں استعمال کی، شر کے کاموں میں استعمال کی، نیکی کے کاموں میں استعمال کی، گناہ کے کاموں میں استعمال کی، اللہ کی بندگی میں لگایا یا اللہ کی نافرمانی میں. تو اسی لحاظ سے اگر دیکھیں انسان کے جسم کتنی نعمتیں، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے، اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی. ان نعمتوں کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے اپنے اعمال کو ترتیب دینا، اپنے اعمال کو سنوارنا اور نیکیوں کی طرف رغبت کرنا کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں. اس لیے عزیزان محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی، اِنَّ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا مَجْدَعًا أَسْوَدٍ، اگر کوئی کنکٹا کالا غلام بھی تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے، یقودکم بکتاب اللہ، جو تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہا ہو، فاسمعوا له واطیعوا، تو اس کی سنو بھی اور اس کی اطاعت بھی کرو. اصل چیز کیا بتائی ہے؟ یقودکم بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہا ہو. یہ مت دیکھو کون بلا رہا ہے، یہ دیکھو کس طرف بلا رہا ہے. اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہا ہے، پھر اس کی رنگت کو نہ دیکھو، اس کے قد کاٹ کو نہ دیکھو، اس کے قبیلے قوم کو نہ دیکھو، پھر دوڑے چلے آؤ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف بلانے میں نجات ہے، اللہ کی طرف جانے میں نجات ہے، اللہ کی طرف جانے میں کامیابی ہے، اسی کے اندر نجات ہے، اس کے اندر فلاح ہے. ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، اللہ نے تم سے جہالت کا جو غرور تھا اس کو نکال دیا. اسلام سے پہلے انسان کے اندر یہ بہت زیادہ چیزیں تھیں، قبائل کا فخر کرنا، آبا و اجداد کا تفاخر کرنا، ذرا ذرا سی بات پر جنگیں کر دینا، وتعظمها بالآباء، اپنے آبا و اجداد کی عظمتوں کو بیان کرنا. الناس من آدم و آدم من تراب، سارے انسان آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے. تو بڑائی کس چیز کی کہ لوگ آبا اجداد کے عظمت کے ترانے گائیں، اس پر فخر کریں، اس پر ایک دوسرے سے لڑیں، ایک دوسرے سے جھگڑا کریں؟ نہیں. اللہ کی بارگاہ کے اندر جو چیز محبوب ہے، مقبول ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ میں نیلوائی بھی تھے، حبشی بھی تھے، فارسی بھی تھے، رومی بھی تھے، نجدی بھی تھے، عمیری بھی تھے، مدلجی بھی تھے، اشعری بھی تھے، بحری بھی تھے. ہر قبیلے کے لوگ تھے، ہر جگہ کے لوگ. حضرت سلمان فارسی ایران سے گئے تھے،
حضرت صہیب رومی اٹلی سے گئے تھے، حضرت ابو ہریرہ یمن سے گئے تھے، حضرت بلال حبشی افریقہ کے تھے، یہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سب وہاں ایک جگہ جمع ہوئے۔ اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ زبان کے نام پر تفاخر ہو جائے، قبیلے کے نام پر تفاخر ہو جائے، آباء و اجداد کے نام پہ نہیں۔ اسلام کے اندر ایک چیز ہے، اللہ کا خوف، تقوی۔ اللہ سے جو جتنا زیادہ ڈرتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ اتنا زیادہ محبوب ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا لا یجنی جان الا علی نفسہ، جس نے گناہ کیا، معصیت کی، جرم کیا، اس کی سزا اسی کو دی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دی جائے گی۔ الا لا یجنی جان علی ولدہ ولا مولود علی والدہ، کسی جرم کی سزا میں باپ کی جگہ بیٹا نہیں پکڑا جائے گا، بیٹے کی جگہ باپ نہیں پکڑا جائے گا۔ اصول بتا دیا وضاحت کے ساتھ، ایسا نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے یہاں دیکھیں نا کتنی بڑی جہالت ہوتی ہے، باپ کے ساتھ دشمنی ہے، اس کا بیٹا ملا اس کو قتل کر دیا، بیٹے کے ساتھ دشمنی تھی، باپ ملا باپ بیچارے کو قتل کر دیا، بھائی ملا بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ قبائل میں دیکھے جا کے کوئی رشتہ دار بھی ملے گا اس کو قتل کر دے گا، کیونکہ فلاں کا ساتھ ہماری دشمنی، یہ اس کا رشتہ دار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ باپ اگر مجرم ہے تو اس کی سزا بیٹے کو نہیں دی جائے گی، بیٹا اگر مجرم ہے اس کی سزا باپ کو نہیں دی جائے گی۔ ایک اصول بتا دیا کہ جو مجرم ہے اس کی سزا اسی کو دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں من ضرب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب مملوکہ صوتا ظلما اقتص منہ یوم القیامہ، جس نے اپنے ماتحت کو ناجائز مارا، بلا وجہ مارا، قیامت کے دن اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں ایک صحابی تھے، وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو حضور نے دیکھا تو فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمہارے اوپر بھی کوئی سرپرست موجود ہے، تمہارے اوپر بھی کوئی سرپرست موجود ہے، دیکھ رہا ہے، یہ تو مجبور ہے نا، تمہارا غلام ہے، تم اس کو مار سکتے ہو، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارے اوپر بھی کوئی ہے، اگر حد سے تجاوز کرو گے وہ پکڑے گا۔ وہ صحابی اتنا زیادہ خوفزدہ ہوئے اس بات سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر فوراً کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایک مسواک سے، مسواک کیا چیز ہوتی ہے، چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے نا جیب میں رکھتے ہیں، مسواک سے اپنے غلام کو مار رہے تھے ادب سکھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو یہی بات ان کو بھی فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ خوف خدا، اللہ کا خوف، میں اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکتا، اللہ نے اگر پوچھ لیا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے میرا حساب لے لیا، احتساب کر لیا، میں کیسے اس کے بارے میں جواب دوں گا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ادى الى كل ذي حق حقه، اللہ تعالیٰ نے میراث میں ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ وان اللہ قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سارے حقداروں کے وراثت کے حقوق واضح فرما دیے ہیں۔ ولا يجوز لوارث وصیۃ ولا يجوز باکثر من الثلث، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے وصیت کرے ایک تہائی سے زیادہ، جتنا حق دیا ہے اس سے زیادہ کی کوئی وصیت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ مردہ جو انسان وصیت کرنے والا ہے، مرنے والا ہے، وہ ایک تہائی کے بارے میں صرف وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے اس تہائی کے بارے میں آپ لوگ یہ عمل کریں گے۔ عزیزان محترم، ایک معاہدہ ہے سیرت کی کتابوں میں، اس کا نام ہے معاہدہ حلف الفضول، یہ عمل کے لیے بنایا گیا معاہدہ، اور یہ معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی 24 سال پہلے رہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو بھی میں نہ بدلتا، اور آج بھی اس معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں شرکت کے لیے تیار ہوں۔ قبائل کے درمیان امن کے لیے ایک معاہدہ بنایا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اس معاہدے کے لیے اگر دوبارہ کوئی مجھے بلائے گا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، تاکہ امن برقرار ہو، لوگوں میں جھگڑے ختم ہو، لوگوں میں فساد ختم ہو جائے، بدامنی دور ہو جائے، مسافروں کو تحفظ ملے، مظلوم کی مدد کی جائے۔ یہ تین بنیادی شرائط تھی اس کے اندر کہ وہ سفر کے قافلے لٹنے سے محفوظ رہے، تجارتی قافلے لٹنے سے محفوظ رہے، مسافروں کو امن ملے۔ پھر دوسرا جو معاہدہ ہے وہ میثاق مدینہ ہے جو 1 ہجری میں قائم ہوا، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ریاستی حقوق کی پہلی تحریری دستاویزات اگر کوئی ہے تو وہ میثاق مدینہ ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور وہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ اس کی 52 دفعات ہیں، اور جس میں 23 مہاجر اور انصار کے حوالے سے اور بقیہ 29 دفعات یہودیوں کے حقوق سے متعلق۔ پھر خطبہ فتح مکہ 8 ہجری میں، اس کے اندر اعلان امن، اعلان آزادی، اعلان مساوات انسانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آخری ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے جو 10 ہجری میں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر لیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر لیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور نظام زندگی پسند کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں محبوب، اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول، اللہ کی بارگاہ میں قرب کے حصول کا ذریعہ وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام اللہ کا محبوب نظام زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نظام زندگی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جس دین کو غالب کیا، جس دین کو نافذ کیا، جس دین کے لیے جدوجہد کی، جس دین کے غلبے کے لیے 27 غزوات کی قیادت فرمائی، جس دین کے غلبے کے لیے اپنے دندان مبارک کی شہادت فرمائی، جس دین کے لیے صحابہ نے قربانی دی، جس دین کے غلبے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لشکروں کو بھیجا، اس دین کے غلبے کی جدوجہد کرنا، اس دین کو غالب کرنا آج کے مسلمان پر ویسا ہی فرض ہے کہ اس طریقے سے کہ جس طرح اس زمانے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جدوجہد اور کوشش کی تھی، آج امت کے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد اور کوشش کرے، اللہ کے دین کو غالب کرے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمانی کیفیت کے اظہار ہے کہ جس چیز کو ہم نے حق سمجھا ہے، جس چیز کو ہم نے سچ سمجھا ہے، اس کو اپنے قول سے بھی بیان کریں، اس کو اپنے عمل سے بھی بیان کریں، اس کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنا، اس کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں سارے کے سارے اعمال کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، ان سارے اعمال کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ محبوب کوئی عمل ہے وہ اللہ کی راستے میں اپنی جان کو نچھاور کر دینا ہے۔ آپ اجر کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے 70 افراد کی شفاعت کا حق اگر دیا ہے تو اس شخص کو دیا ہے کہ جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں نچھاور کر دی ہے، جس نے اس راستے میں شہادت حاصل کی ہے، جس نے اس راستے کے اندر اپنا خون بہایا ہے، جس نے اس راستے میں اپنی قربانی دی ہے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب گزرا ہے، صرف اس کی نہیں اس کی سفارش پر اللہ تعالیٰ 70 افراد کی شفاعت قبول فرما لیتا ہے، 70 افراد کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس کے عزیزان محترم یہ بات بڑی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق اطاعت کے ساتھ ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق پیروی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام
का दीन मगलूब हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मगलूब हो, और फिर हम आराम सुकून से बैठ जाएं, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे। इसलिए इस रबीउल अव्वल के महीने में हम जहां सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सुनते हैं, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हैं, सुनते हैं, साथ में इस फिक्र को भी साथ में लें, इस दीन को हमने गालिब करना है, जद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है, हमसे जितना हो सके हम अपनी कोशिश करेंगे। नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। अल्लाह चाहेगा तो आज इस्लाम को गालिब कर देगा, अल्लाह चाहेगा हमारी जिंदगियों में कर देगा, अल्लाह चाहेगा तो हमारे बाद कर देगा, अल्लाह चाहेगा तो हमें इस रास्ते में हमारे जिंदगियों में कबूल करके अजर देगा, या हमारे इस रास्ते में हमें शहादत अता फरमा के अजर अता फरमा देगा। लेकिन हम कोशिश भी ना करें, हम जद्दोजहद भी ना करें, हम हरकत भी ना करें, तो सोचें कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे। अगला दर्स भी इंशाअल्लाह सीरतुन नबी के हवाले से अहम दर्स होगा, और उसके बाद वाले इतवार 16 तारीख को इंशाअल्लाह ताला बड़ा सीरत का प्रोग्राम होगा। आप तमाम हज़रात उसमें खुसूसियत के साथ शिरकत करें। ऐलान करें ना उसका? नहीं, अगले दर्स अगले 16 तारीख के हवाले से एक दर्स छोड़ के जो अगला इतवार आएगा, उम्मीद है इंशाअल्लाह बड़ी सीरत कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह ताला होगी यहाँ पर। आप तमाम हज़रात उसमें एक तो शरीक होंगे, लेकिन साथ में दीगर अहबाब को भी मुतवज्जे करेंगे। एक बात इसको बढ़ेंगे। दूसरी बात, अगला दर्स भी इंशाअल्लाह सीरत के अहम मौजू पर होगा, तो आप खुद भी शरीक होंगे और दीगर अहबाब को भी इस पर मुतवज्जे करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये इस बात को आप अपनी जिम्मेदारी से, अपना काम समझिए कि मेरे तरफ से ये हिस्सा है क़ल्बे दीन की जद्दोजहद, मेरी तरफ से ये हिस्सा है, मैं कोशिश करूंगा, अपनी मुझसे जो बन पड़ा मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अपनी तरफ से सोचें, दीगर अहबाब को मुतवज्जे करें, अपने साथ एक फर्द को खींच कर लेकर आए। यकीन करें ये बहुत बड़ा सदका जारी है, बहुत बड़ी नेकी है कि आपकी वजह से कोई दीन का फहम हासिल कर दे। तो इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स के लिए भी और उसके बाद वाले के लिए भी अल्लाह ताला आप सबको अपने दीन की खिदमत की जो कबूल फरमाए।